السلام علیکم۔ بہت عرصے سے ہمارا جو کتابوں کے بارے میں بات کرنے کا سلسلہ ہے وہ موقوف ہوا تھا، تو آج جو کتاب ہم نے سب دوستوں کے مشورے سے سلیکٹ کی ہے وہ ہے راجہ گدھ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں، دنیا میں اردو جہاں لکھی جاتی ہے، راجہ گدھ ایک لینڈ مارک کتاب ہے، اور جو ایک لفظ میں کہا کرتا ہوں کہ ناگزیر کتاب ہے، پڑھنی چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ کتاب بانو قدسیہ نے لکھی ہے، اور ان کی یوں تو بہت ساری کتابیں ہیں، انہوں نے ٹی وی کے لیے بھی لکھا، سیریل بھی لکھا، ڈرامہ بھی لکھا، لیکن یہ جو کتاب ہے نا، یہ ہمیشہ ان کی پہچان رہے گی، راجہ گدھ۔ راجہ گدھ بنیادی طور پر ایک کہانی ہے جس کی بنت جو ہے وہ ایک کالج کے ماحول میں کی گئی ہے، جس میں کچھ اسٹوڈنٹس ہیں اور ایک ان کا ٹیچر ہے، اور کرداروں کی بنت سے بنیادی طور پر حلال اور حرام کے فلسفے کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک حلال اور حرام ایک رزق کی حد تک ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ جیسے مسلمانوں کے اندر شراب پینا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، اس طرح سے۔ لیکن بنیادی طور پر جو حلال اور حرام کا فلسفہ ہے وہ صرف کھانے پینے کی چیزوں سے بہت بڑھ کر ایک عمومی زندگی کے رویے کو بھی کور کرتا ہے۔ ہمارا سوچنا بھی حلال اور حرام ہو سکتا ہے، ہمارا پہننا بھی حلال اور حرام ہو سکتا ہے، ہمارا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی حلال اور حرام ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ ہماری پوری زندگی حلال ہو سکتی ہے اور حرام ہو سکتی ہے۔ ہمارا وقت بھی حلال اور حرام ہو سکتا ہے۔ ہمیں ایک وقت کے پیسے ملتے ہیں ایک کام کرنے کے، اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنا معاوضہ ہم لے رہے ہیں، تو وہ بھی حلال اور حرام کے اس میں آیا ہے۔ تو اس حلال اور حرام کی فلسفی کو اور اس کے جو دور رس اثرات انسان کی جسمانی صحت پر، اس کی انٹلیکٹ پر، اس کی ایموشنل لائف پر، اور سب سے بڑھ کر اس کی اسپرچول لائف پر جو امپیکٹ پڑتے ہیں، ان سارے امپیکٹ کو اس کتاب کے اندر بہت ہی خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا۔ بہت خوبصورت کیا، بہت مؤثر، بہت ہی دل کو ہلا دینے والے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، یہ ایک ضخیم کتاب ہے، آپ اس کو ایک دفعہ میں تو نہیں پڑھ سکتے، کچھ دن لگیں گے آپ کو پڑھنے میں۔ جب آپ اس کتاب کو پڑھ چکتے ہیں تو آپ بہت عرصہ اس کتاب میں جیتے رہتے ہیں، اس کتاب کی فضا میں آپ سانس لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں بالکل بھی اس کے کردار، قیوم، آفتاب، سیمی، امتل، ان کے بارے میں آپ کو بالکل کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ یہ خود پڑھیں گے۔ اور اس کا جو ایک خلاصہ، فلسافیکل خلاصہ ہے اور باٹم لائن ہے، وہ البتہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب کے پہلے صفحے پر بھی اگر آپ کو یہ بات معلوم ہو تو آپ اس لطف آپ کا کم نہیں ہوگا جو کہ کتاب کے پڑھنے تک ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب حرام زندگی انسان گزارتا ہے اور حلال کے اوپر حرام کو فوقیت دیتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ اس کا نقصان وہ خود اٹھاتا ہے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں تک وہ حرام کا اثر چلتا رہتا ہے، اور وہ حرام جو ہے وہ اس کے اندر ایک پاگل پن پیدا کرتا ہے، اس کے اندر ایک جسے مینٹل بالکل میڈنس کی کیفیت اس کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اور پھر جیسے مرحوم اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ، ان سب کی جو فلسفی تھی اس کے اندر ایک ریلیجس اسپرچولزم وہ ساری ہمیشہ سے ایک سینٹرل رہی ہے۔ تو بعد میں انہوں نے اس پاگل پن کا ایک کمپیریزن کیا ہے اسی کے آخر کے اندر اس جنون کے ساتھ جو کہ حلال کے کھانے سے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی ایک جنونی کیفیت ہوتی ہے، مگر وہ جنونی کیفیت جو انسان کو ایک راہ راست پر رہنے پر اور حلال کے مطابق اپنی زندگی گزارنے پر جو سودا اس کے سر پہ سوار ہوتا ہے، جو ایک جنون سوار ہوتا ہے، جو ایک عشق سوار ہوتا ہے،
جو اس کی زندگی کو ایک یعنی اس کو ایک ہیرے کی طرح اس کو تراش کے چمکا دیتا ہے، اس کا پھر ایک کمپیریزن کیا ہے اس پاگل پن کے ساتھ جو کہ حرام کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی ناگزیر کتاب ہے۔ جن کے گھروں میں ٹین ایجرز بچے ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو کہیں کہ یہ کتاب پڑھیں، اور خود نہیں پڑھی تو خود بھی پڑھیے، لیکن آئی ایم شیور کہ میری ایج کی جو جنریشن ہے انہوں نے یہ کتاب ضرور پڑھی ہوگی۔ ایک زمانے میں ہمارے گھروں میں تحفے تحائف کتابوں کی شکل میں دیے جاتے تھے، بچیوں کو شادیوں پہ کتابیں دی جاتی تھیں، اور سالگرہ کے تحفوں میں بھی کتابیں دی جاتی تھیں، اور اسکول میں جو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی، مجھے یاد ہے کہ ہمارا انگلش ڈبیٹ تھی فیڈرل گورنمنٹ اسکول نمبر 1 اسلام آباد میں جب تھا، تو میں اس میں پتہ نہیں فرسٹ آیا تھا یا سیکنڈ آیا تھا، تو جو مجھے کتاب ملی تھی وہ ایملی برونٹے کی وودرنگ ہائٹس ملی تھی۔ وہ میں اب تک بھی نہیں پڑھ سکا اس کو اس زمانے کے حساب سے تو بہت مشکل کتاب تھی، لیکن ہمارے چننے والوں نے ایملی برونٹے کی وودرنگ ہائٹس جو ہے وہ کتاب مجھے ملی تھی اس وقت، اور یہ ایک 9ویں جماعت کے بچے کو دی جا رہی ہے۔ تو کتابوں کو ہمارے گھروں کی جو سب سے اہم جگہ ہے وہاں کتابیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک کتاب تھی جس کے بارے میں یہ ہماری تھوڑی سی گفتگو تھی۔ بہت شکریہ۔